السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی قسط کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک آدمی، اس کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہوتا ہے، اور زمیندار آدمی ہوتا ہے، اس کی زمین بھی کافی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، اور ایک ہی بیٹا اس کا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب جوان ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے۔ اس کا والد اس کو سمجھاتا ہے کہ میں اکیلا آدمی، ادھر زمین بھی ہماری ہے، ضرورت نہیں ہے بیٹا، تیری بہنیں جوان ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہے، ابھی بہت کام ہے۔ بیٹا گھر میں جناب اس نے تفلی مچا دیتا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے باہر جانا ہے۔ آخر کار باپ تھوڑی دیر نکالتا ہے، کوئی سال 2 سال اس کو لارا لپا لگا کے کہتا ہے کہ تھوڑا ٹھہرو، پیسے پوسے بنانے دو مجھے۔ پھر وہ لڑکا تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کا باپ اس کو باہر بھیج دیتا ہے۔ کچھ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت زمین وہ کسی کو تھوڑی دیر دے کر تو اس کا کام کرتا ہے، وہ باہر چلا جاتا ہے لڑکا۔ لڑکا باہر چلا جاتا ہے، پھر اس کا باپ 2 3 سال بعد فون کرتا ہے کہ بیٹا تیری بہنوں کی شادی کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے میں سیٹل نہیں ہوں، میں آؤں گا۔ ہوتے ہوتے اس نے 4 بیٹیوں کی شادی کر دیتا ہے، وہ ایک بیٹی کی شادی کر بھی نہیں آ سکتا، کہتا ہے کہ میں سیٹل نہیں ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ ہاں جی۔ پھر لوگوں نے اس کے اس نمبر پر فون کرنا شروع کیا کہ تیرا باپ بیمار ہے، تو ضرور آ، ایک دفعہ اس کو مل جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا، میرے پاس کاغذ نہیں ہے، لیکن کاغذ اس کے پاس ہو کے ہوتے ہیں، وہ واپس نہیں آتا۔ اس کا باپ بھی پیچھے سے گزر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جناب پھر وہ لڑکا نہیں آتا واپس نا۔ پھر گاؤں کے لوگ اس کو فون کرتے ہیں کہ تیری والدہ اکیلی رہ گئی ہے، ایک چکر لگا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کیسے وہ گاؤں میں رہتی ہے بیچاری، اکیلے اتنے بڑے گھر میں، یہ اس کا بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ زمینوں میں چکر لگائے، یا گھر کو میں اکیلی رہنا اس کا بس میں نہیں ہے۔ وہ گاؤں میں کبھی کسی کے گھر میں آ کے بیٹھی رہتی ہے، کبھی کسی کے گھر میں بیٹھی رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو فون کرو مجھے مل جائے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں آ سکتا، میرے پاس کاغذ نہیں ہے۔ پھر 1 2 سال بعد اچانک ہی بیٹا نا کہتا ہے کہ فون کرتا ہے کسی لڑکے کو کہ میں واپس آ رہا ہوں، اپنی میری والدہ کو کہہ دو، اور میں اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے جانا ہے جرمنی باہر۔ تو پھر جناب وہ لڑکا جو ہے نا واپس جاتا ہے، اور جا کے اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کا کام بنا لیا ہے، میں نے آپ کو ساتھ لے جانا ہے۔ تھوڑے دن بعد رہنے کے بعد کہتا ہے کہ ماں جب ہم ادھر سے چلے گئے تم بھی چلے گی تو یہ زمین ہماری کس کام کی ہے، یہ گھر کس کام کا، جب ہم نے ادھر رہنا ہی نہیں ہے۔ تو ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا، یہ ساری چیزیں تیری ہیں، تو جو مرضی کر۔ وہ جناب گھر بھی بیچ دیتا ہے، زمین بھی بیچ دیتا ہے، سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتا ہے۔ پھر جناب وہ یہ واپس کی تیاری کرتا ہے، ماں کو بھی پاسپورٹ بنا کے ایئرپورٹ پہ لے جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ بیٹھ جا کے ماں باہر بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اندر سے پتہ کر کے آتا ہوں میرا کب وہ جا رہا ہے۔ اور وہ اڑ کے واپس یورپ آ جاتا ہے، اور وہ جو ماں ہے ادھر باہر انتظار کر رہی ہے، اس کو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ صبح کی ادھر بیٹھے ہوئے، وہ جو صفائی کرنے والے ہیں آخر ان کو پتہ چل جاتا ہے، کہتے ہیں صبح 9 بجے کا آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہو، کیا چکر ہے؟ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوں، وہ اندر پتہ کرنے گیا کہ جہاز کب جانا ہے، تو میں نے جانا ہے۔ تو پھر 1 2 گھنٹے بعد وہ بندہ اپنے وہ سیکورٹی والوں کو کہتا ہے کہ یہ بوڑھی خاتون کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا کوئی پتہ کرو، کیا مسئلہ ہے ان کو۔ وہ کہتی ہے میرا بیٹا اندر گیا جہاز کا پتہ کرنے۔ پھر وہ کہتے ہیں پولیس والے کہ تم اپنا پاسپورٹ تو ہمیں دکھاؤ، کون سا ویزا لگا ہوا ہے۔ تو پاسپورٹ خالی کور، کوئی ویزا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بس کھچڑی لگا کے اپنی والدہ کو خود آ جاتا ہے، اور والدہ ادھر ہی بیٹھی رہتی ہے۔ پھر والدہ گاؤں کے لوگوں کو فون کراتی ہے، وہاں پر بیٹھ کے اس کے پاس نمبر ہوتے ہیں، اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ چکر ہو گیا۔ پھر گاؤں کے لوگ اسے لینے جاتے ہیں سارے، اور اسے لے کر واپس آتے ہیں، اور اس طرح وہ لڑکے نے کیا اپنی والدہ کے ساتھ، اور اپنی ساری جائیداد بھی بیچ کے ہڑپ کر گیا، اور والدہ کو ادھر اکیلے چھوڑ گیا ایئرپورٹ کے اوپر۔ اس طرح کی حالات کو کیا کرنا ہے جناب، جب اس طرح کی تم باتیں سنو یا کہانی کہیں سے سنو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی حالات کو پھر کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے، جب آپ کی اولاد آپ کے کام کی نہ ہو، آپ کو صرف دال لگانی چاہتی ہو، چیزیں بھی اس کی ہوں تو پھر بھی وہ دال لگانا چاہتے ہو۔ تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے یعنی کہ واقعات
ہماری فیملی میں ہوں یا کسی کی بھی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حالات کو ان کا تابع دار بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر شر سے بچائے، ہم لوگوں کو ہر تکلیف سے بچائے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کر دیجیے گا، میں آپ لوگوں کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان، جرمنی زندہ باد۔